اس نے افنان سے گزشتہ روز انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے اندر بالآخر افنان نے تھوڑا سا روحان سے ہوتے ہوئے، جذباتی ہوتے ہوئے، روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس پہ کیا کیا الزامات لگائے گئے ہیں، اس نے تمام الزامات کو ایک ایک کر کے اعتراف اس کا کر لیا ہے۔ سب سے بڑا الزام اس کا یہ تھا کہ بھائی اس پر یہ تھا کہ 180 کی سپیڈ پر وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ 180 کی سپیڈ پر وہ گاڑی چلا رہا تھا، اس کو ڈرفٹ کر رہا تھا، بار بار گاڑی کو گھما رہا تھا، اور یہ اس کا شوق ہے۔ یہ ایک طویل عرصے سے کام کرتا چلا رہا، اس میں مہارت حاصل ہے۔ اور جب اس نے اس گاڑی کو دیکھا، اس نے یہ بات بتائی کہ جو یہ حادثہ ہوا تھا اس سے پہلے ایک واقعہ، جب اس نے ساری کہانی حسنین پر ڈالی، اس نے کہا حسنین نے میرا گریبان پکڑا، حسنین نے مجھے زد و کوب کیا، اس نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی، میرے دوستوں کے سامنے میری تذلیل کی۔ جب اس کے والد نے اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا، یعنی حسنین کے والد نے، رفاقت جو بعد میں آئے تھے، اس کو بھگا دیا۔ اس کے بعد جب مجھے گاڑی دوبارہ نظر آئی، تب واقعی میں اپنے جو ہوش و حواس ہے اس کو کھو بیٹھا تھا۔ لیکن میرا یہ نیت نہیں تھی میری کہ میں اس گاڑی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کروں گا۔ مجھے یہ تھا کہ مجھے اس کو ڈرانا تھا۔ میں اس گاڑی کو سپیڈ میں ان کے پاس لے کے جا رہا تھا اور مجھے بریک مارنی تھی، لیکن جب گاڑی ان کے بالکل پیچھے آئی ہے، بالکل جہاں پر ان کے نوک پر آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ افنان 14 سال کا ہے، یہ بات تو سب کو پتا ہے، اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کے اندر، اور وہ کچھ لوگ بھی وہ ہیں جو افنان کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ان کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جناب افنان بے قصور ہے، اس سے غلطی سے یہ حادثہ پیش آیا۔ لیکن افنان نے جو انٹرویو دیا ہے پولیس کو، افنان نے اب اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے اس گاڑی کے اندر کیا حرکتیں ہو رہی تھی، وہ گاڑی کتنی سپیڈ میں تھی، چاروں دوستوں کو کیا معاملہ ہوا، اور یہ معاملہ اب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز پولیس نے جو افنان کے ساتھ انٹرویو کیا ہے، اس انٹرویو کی بنیاد پر اب پولیس نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ بات لکھ دی ہے کہ جناب یہ معاملہ صرف حادثے کا نہیں ہے۔ افنان اور اس کے دوستوں نے جس 2.0D وائٹ کرولا گاڑی جس کو حادثہ پیش آیا، جس میں 6 افراد موت کے منہ میں چلے گئے آن دا اسپاٹ، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، ان کو ڈرانے کی کوشش کی، ان کی گاڑی کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو بیسکلی مارنے کی ایک کوشش تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ڈرانے والا جو معاملہ ہوتا نا، اور گاڑی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کے قابو کے اندر رہے۔ جب آپ اس کے سامنے کرتب دکھائیں گے، ان کی گاڑی کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے، پیچھے سے ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو گاڑی ایک میکینیکل چیز ہے بھائی، وہ کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے قابو سے باہر ہو سکتی ہے، اور یہی افنان کے ساتھ ہوا، جس کی وجہ سے یہ اتنا سنگین حادثہ ہو چکا تھا۔ افنان نے اپنے انٹرویو کے اندر اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب وہ گاڑی 180 کی سپیڈ پر چلا رہا تھا، اور 180 کی سپیڈ پر چلانے کے ساتھ ساتھ وہ گاڑی کو ڈرفٹ کر رہا تھا۔ جو گاڑی گھمائی جا رہی ہوتی ہے، روڈوں پر کرتب دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، ون ویلنگ جیسے بائکوں پر کی جا رہی ہوتی ہے نا، اسی طرح گاڑی کے بھی کرتب ہوتے ہیں۔ اور اس نے بات کا اعتراف کیا کہ یہ اس کا شوق ہے، یہ یوزلی کرتا ہے، اور اسی لیے اس کو اس میں مہارت حاصل ہے۔ 14 سال کا بچہ ڈرفٹنگ کر رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ اب اس نے بتایا کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تو اس کے ساتھ جو دوست بیٹھے تھے نا، ان کو بھی چوٹیں لگی ہیں۔ لیکن اپنے انٹرویو کے اندر افنان نے پولیس کو کیا کیا انکشافات کیے ہیں، آج میں آپ کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ہمیشہ میں اپنے سبسکرائبر سے، فالوور سے بات کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، براہ راست بات کرنا چاہیں، کوئی سٹوری ڈسکس کرنا چاہیں، تو salman.mrz کے نام سے یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے، میری کوشش ہوتی ہے اپنے ہر فالوور کو، اپنے ہر سبسکرائبر کو، چاہے وہ ٹک ٹاک پر دیکھیں، انسٹاگرام پر دیکھیں، فیس بک پر دیکھیں، یا پھر یوٹیوب پر دیکھیں، ان کے سوالات کا جواب دوں تہذیب کے دائرے میں، عزت طریقے سے، اگر آپ عزتانہ طریقے سے سوال کریں گے تو میں آپ کے سوالات کا جواب ضرور دوں گا۔ خیر جناب، آگے بڑھتے ہیں۔ افنان نے اگر یہ بات کہی جائے نا تو زیادہ بہتر ہوگی۔ افنان نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے، جو جرم اس نے سرزد کیا ہے اس کا اعتراف کر لیا۔ اس کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ وہ گاڑی 180 کی سپیڈ پر چلا رہا تھا، اور اس گاڑی کی وجہ سے اس گاڑی کو ایک حادثہ پیش آیا جس میں 6 لوگ سوار تھے۔ اس سے پہلے جو ان کی لڑائی ہوئی، وہ لڑائی اس حادثے کا سبب بنی، یہ دوسرا اس پر الزام تھا۔ اب اس نے جو انٹرویو کے اندر اعتراف کیا، اس نے کہا کہ جناب میرے 4 دوست گاڑی کے اندر بیٹھے تھے، اس حادثے کی وجہ سے میرے پیٹھ پر چوٹیں لگی ہیں۔ افنان نے کہا کہ میرے پیٹھ پر چوٹ لگی تھی، میرے برابر میں ابراہیم بیٹھا تھا، ابراہیم کے ہاتھ پہ چوٹ لگی، اور آپ نے وہ تصاویر دیکھ لی ہوں گی، اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ پیچھے جناب سعد بیٹھا تھا اور علی بیٹھا تھا۔ سعد کے گردن میں چوٹ لگی، اس کے گردن میں جھٹکا آیا تھا، اور جو علی عبداللہ بیٹھا ہوا تھا اس کے جو ہے وہ ٹانگوں پر چوٹیں لگی ہیں۔ یہ 4 دوستوں والا معاملہ تھا کہ اس کو چوٹیں لگی تھی، اور اس نے یہ بات بولی ہے، اعتراف کیا ہے کہ ہمارا
تھوڑا سا جھگڑا ہوا، لیکن اس جھگڑے میں اس نے ساری جو کہانی ہے نا وہ اس شخص پر ڈال دی جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں. اس نے حسنین پر ساری کہانی ڈال دی کہ حسنین نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، مجھے دھکا دینے کی کوشش کی، مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرے گریبان کو پکڑا. اور اس وقت جو معاملہ تھا وہ کافی زیادہ ہیٹ اپ ہو گیا تھا. پھر رفاقہ صاحب آ گئے، یہ حسنین کے والد صاحب تھے، پیچھے والی گاڑی سے آ رہے تھے. انہوں نے آ کے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، اور بیٹے کو ڈانٹنے کے بعد انہوں نے اس کو روا دوا کر دیا، اور اس کے بعد پھر میں بھی وہاں سے چلا گیا. جب میں نے دوبارہ گاڑی کو دیکھا اگلے چوک پہ، جب وہ گاڑی مجھے دوبارہ نظر آئی، تب وہ بے عزتی کا جو بدلہ ہوتا ہے نا، جو اپنے دوستوں کے سامنے بے عزتی کی گئی، جو اپنے دوستوں کے سامنے میری تذلیل کی گئی تھی. بچوں میں میچورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کی سوچ میں، ان کی سمجھ میں کسی قسم کی کوئی میچورٹی نہیں ہوتی. اور اسی وجہ سے اس نے اس گاڑی کو دیکھ کے اس کا شاید آپے سے باہر وہ ہو چکا تھا. اور یہ بیان ابراہیم بھی دے چکا ہے. یہ ابراہیم نے کہا تھا کہ اس گاڑی کو دیکھ کے اس کو دوبارہ سے غصہ آیا. اس نے کہا یار ذرا ان کو ڈرفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے گاڑی بھگائی ہے 170 180 کی سپیڈ پر. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، جو لوگ اس کی طرفداری کر رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس میسیجز بہت آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی. غلطی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بالکل غلطی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک بندہ جان بوجھ کے وہ غلطی سرزد کرنے کی کوشش کرے گا تب بھی آپ اس کو غلطی کہیں گے. خیر اس پر آگے بات کریں گے. لیکن اس نے کہا کہ میں 170 180 کی سپیڈ پر گاڑی چلا رہا تھا. پریمیو گاڑی ہے بھائی، بڑی زبردست قسم کی گاڑی ہوتی ہے، بہت تیزی سے یہ 100 150 ٹچ کرتی ہے. نئی گاڑی ہوتی ہے، 65 لاکھ کی یہ گاڑی اس وقت پاکستان کے اندر جو اس کی مالیت وہ ہے. اس نے اتنی سپیڈ میں وہ بھگائی ہے، اور اس کے بعد اس نے ڈرفٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی بریک پر پیر رکھ کر ایکسیلیٹر دبانا، گاڑی کے جو پیچھے کے ٹائر ہیں وہ تیزی سے گھوم رہے ہوتے ہیں، آگے کے ٹائر گھوم رہے ہوتے ہیں، پیچھے بریک لگ رہا ہوتا ہے، آگے کی یہ سارے جو نا کرتب دکھانے کے ہوتے ہیں. اور یہ سامنے والے کو سے آپ سمجھ لو کوئی ہراساں طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. جب یہ سارا معاملہ ہوا اس سے گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ شاید میں سلائٹلی ہٹ کروں گا. اس نے جا کے زور سے ہٹ کی، اور اتنی زور سے ہٹ کی کہ وہ گاڑی پھر اچھلتی بھی گئی ہے، اور اس کے اندر 6 لوگوں کی موت واقع ہو چکی تھی. اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میری نیت ایسی کچھ نہیں تھی، لیکن ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. میں نے 180 کی سپیڈ پر گاڑی چلائی، اور اس حادثے کے بعد میرے دوستوں کو چوٹیں آئیں، اور اس کے بعد جو سارا معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے تھا. اچھا اب اس نے اعتراف کیوں کیا؟ یہ آپ کا جو سوال اگر ہوگا تو بڑا ریلیونٹ قسم کا سوال ہوگا. اس نے اعتراف اس لیے کیا کہ 3 قسم کے ٹیسٹ کی منظوری پولیس نے لے لی. ایک تو پولیگراف ٹیسٹ ہوتا ہے. پولیگراف ٹیسٹ آپ مشین سے جو ملزم ہوتا ہے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں، اس کے بلڈ پریشر کو، اس کے ہارٹ بیٹ کو، اس کی سانس کی موومنٹ کو، یہ تمام چیزیں آپ اس کے اندر باقاعدہ مینشن ہو رہی تھی. اور آپ سے جب سوال کیا جاتا ہے اور آپ کی ذرا سی بھی ہارٹ بیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے، تو مشین یہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ آپ سوالات کا صحیح جوابات نہیں دے رہے، اور اس کو وہ جھوٹ کے زمرے میں لے جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ بڑا خطرناک قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو قتل کی جو وارداتیں ہوتی ہیں اس میں سچ کو قبولوانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے عدالت سے باقاعدہ پرمیشن چاہیے ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے جناب ایک ایسا ٹیسٹ جس میں آپ کو بے ہوشی کی دوا دی جاتی ہے، آپ کو نیم بے ہوشی کی حالت میں لے جایا جاتا ہے، آپ غنودگی کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اس جو واقعہ نا اس کو پکچرائز کر رہے ہوتے ہیں، اب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس حوالے سے سارے صحیح جوابات دیتے ہیں. یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ایکوریسی پر مبنی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس نے شاید اس سے پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور یقین جانیے اب اس کا جو یہ اعتراف جرم ہے یہ اس کے لیے بہت ساری مشکلات کا سبب بن سکتا ہے. نہ صرف اس کے لیے، اس کے والد صاحب، اس کے گھر والوں کے لیے بھی مشکلات کا سبب بن سکتا ہے. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.